الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم وإذا تتلى عليهم آياتنا और वो वक्त याद किया जाए जब उन काफिरों पर हमारी आयतों की तिलावत की जाती है क़ालू क़द समिअना तो वो कहते थे कि हमने तो सुन लिया लौ नशाउ लक़ुलना मिस्ला हाज़ा अगर हम चाहते तो हम भी इसी तरह का कुरान कह देंगे इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन ये तो बस पिछलों की कहानियाँ हैं वइज़ क़ालुल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ और वो वक्त याद करने के काबिल है जब इन काफिरों ने ये कहा कि ऐ हमारे अल्लाह अगर ये दीन हक़ है आपकी तरफ से फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दीजिए अविक्तिना बिअज़ाबिन अलीम या हम पर कोई दर्दनाक अज़ाब ले आइए वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम हालांकि अल्लाह ताला उनको अज़ाब नहीं देगा व अंत फ़ीहिम जब तक कि आप उनके दरमियान में हो वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम
اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا بات ہے کہ ان کو اللہ عذاب کیوں نہیں دے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اس مسجد حرام کے متولی تو وہ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ وما كان صلاتهم عند البیت، ان کا حال یہ ہے کہ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز الا مکاء وتصدیۃ، بس منہ کی سیٹیاں اور ہاتھ کی تالیاں ہی ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اس کو ادھر ہٹاؤں، دیکھو دروازے کی سیدھ میں بٹھانا چاہیے ہمیشہ۔ بس شکر۔ گزشتہ آیتوں میں کفار کے خفیہ مشوروں کا ذکر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات، اس حکم کی بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس آیت میں 3 سازشوں کا ذکر ہے۔ گھوڑے پر بٹھا کر کے مکے سے باہر کہیں آپ کو کیا جائے اور گھر کے اندر۔ تیسرا، سارے قبیلے والوں میں سے ایک ایک ذمہ دار کو طے کر کے قتل کیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی سازشیں تو ان کے ساتھ رہیں، اور بہترین تدبیر اللہ تعالیٰ نے اختیار کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ اب آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی اور شرارتوں کا بیان کر رہا ہے۔ ایک آدمی کا نام تھا، اس سے پہلے بھی نام لیا تھا میں نے، نضر ابن حارث، اور اس شخص کے بارے میں قرآن کریم میں 10 آیتیں ہیں۔ کافر تھا، حضور کا دشمن تھا، لیکن قرآن میں اس کی مذمت میں 10 آیتیں ہیں۔ یاسین میں جو آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ ہاتھ میں اونٹ کی پرانی ہڈی لاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ریزہ بنا کر کے پھونک مارتا اور پوچھتا کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا وہی اس کو دوسری مرتبہ بھی پیدا کر لے گا، اس میں تمہارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ جو آخری مبین ختم ہوتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، کہ ہم نے مثال دی اور ایسے آدمی کی کہ وہ ہمارے سامنے اونٹ کی مٹی کی مثالیں پیش کرتا ہے، اونٹ کی ہڈی کی، اور خود اپنی تخلیق کو وہ بھول گیا۔ یہ تھا نضر ابن الحارث۔ اسی کا ایک اور جملہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے قوم عاد، قوم سمود، فرعون، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سناتے تھے قرآن کے اندر، تو نضر ابن الحارث یہ وہاں کا بڑا آدمی تھا مکے کا،
ظاہر ہے کہ آدمی ایسے ہی بڑا نہیں ہو جاتا، اس کے پاس تجربہ ہونا ہوتا ہے، علم ہونا ہوتا ہے، سمجھ ہونی ہوتی ہے۔ ہمارے قائد کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، صحیح علم ہو، صحیح تجربہ ہو اور صحیح سوجھ بوجھ ہو۔ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ قائد بننے کے قابل ہوگا، ورنہ ہر ہمہ شمہ خود کو اپنا مسلمانوں کا لیڈر سمجھے تو اپنے ذہن سے سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، تو نضر ابن الحارث بڑا ہوشیار، سمجھدار، اور ایک لمبا عرصہ اس نے عرب سے باہر علاقے میں گزار کر آیا تھا، اور مکے کے جو لوگ تھے وہ بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے تھے۔ ان لوگوں کو آ کر کے ایران کے بادشاہوں کے قصے سناتا تھا کہ ہم نے وہاں رستم کے قصے سنے، رستم کو دیکھا، رستم اتنا طاقتور، اسفندیار اتنا بڑا بادشاہ، تو وہاں کے قصے، اور پھر ان کے دیوی دیوتاؤں کے واقعات، آگ کی پوجا۔ تو لوگ بڑی حیرت سے سنتے تھے کہ اس طرح سے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، آج ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس نیا کوئی باہر چلا جائے تو واپس آنے کے 2-4 مہینوں تک وہ وہیں کی باتیں کرتا رہتا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں وہاں تو ایسا ہوتا ہے، وہاں تو ایسا ہوتا ہے، وہاں تو ایسا ہوتا ہے، یہ غلط ہے تمہارا۔ آدمی کو اپنی جڑ نہیں بھولنی چاہیے، اپنی اصل نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کچھ دن باہر چلے گئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہوا، جیسے وہ مشہور قصہ ہے، حافظ امجد صاحب کی مٹھائی کی دکان پر ایک سعودی ریٹرن آیا اور آ کر کے اس نے وہ مٹھائی کے بارے میں پوچھا، اور بڑے عجیب لہجے میں پوچھا۔ لوگ کھڑے تھے، بھئی یہ کیا ہے؟ ایک الگ انداز میں بناوٹی لہجہ آ جاتا ہے، پاکستانیوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے اپنی بھول جاتے ہیں لوگ، تو نہ یہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، ایک ٹرانسجنڈر بن جاتے ہیں زبان کے اعتبار سے۔ جنس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، برا مت سمجھیے گا، زبان میں ملاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، نہ وہ اپنی بول پاتے ہیں نہ کسی اور کی بول پاتے ہیں۔ نقل کرو تو اتنی مضبوط کرو کہ وہ علاقے والا ضد کرے کہ نہیں آپ یہاں کے نہیں۔ یاد ہے رحمانیہ میں وہ ایک ہمارا درس چل رہا تھا تفسیر کا رحمانیہ میں، تو ایک دیوبند شہر کا کپڑا بیچنے والا ایک شخص بیٹھا تھا، آپ بھی تھے اس درس میں۔ تو جب گفتگو ہوئی، درس مکمل ہوا، تو وہ مجھ سے ضد کرنے لگا کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ وہیں کے ہو۔ تو وہ اس مطلب مجھے وہ دیوبند یوپی کا سمجھ رہا تھا زبان کی وجہ سے۔ تو نضر ابن الحارث کا بھی یہی حال تھا۔ تو یہ جب بیچارے تھے مٹھائی والے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو جو دکان پہ بچہ کام کرتا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ ابھی جا کر کے آیا ہے، تو پہلے بھی یہ کھاتا تھا۔ تو بولے مل صاحب اس کو بالوشاہی بولتے، یعنی اتنا بھی آدمی کو بننا نہیں چاہیے کہ بچپن سے جو چیزیں کھا رہا ہے اسی کو بھول جائے آدمی۔ تو یہ بات میں نے اس لیے، دیکھو یہ جملہ میں اپنی طرف سے بدور مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لفظ لکھا ہے، معاف کرنا، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ لکھا ہے ولایت پلٹ۔ نضر ابن الحارث کا واقعہ سناتے ہوئے حضرت نے لکھا جیسے ہمارے علاقے میں ولایت پلٹ لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے جگہ اس کو فٹ کر دیا۔ کوئی بات بزرگوں کی کتابوں سے ہٹ کر انشاءاللہ یہاں مذاق بھی اگر میں کروں تو وہ بھی انشاءاللہ کسی کتاب ہی سے لے کر کے بول رہا ہوتا ہوں۔ تو نضر ابن الحارث نے وہاں کے قصے لوگوں کو اتنے سنائے کہ لوگ بڑے اٹریکٹ ہو گئے، بڑا معلوماتی آدمی۔ قرآن جب اس نے سنا، عاد، سمود، نوح، بڑے بڑے لوگوں کے تذکرے، طاقت کا ذکر، تو لوگوں میں دھونس جمانے کے لیے کہنے لگا قد سمعنا، ہم نے تو سن لیا، قرآن ہم سن لیے، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایسا کلام۔ ڈینگ مار دیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟
ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن میں کیا ہے؟ بس پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں۔ گمراہ کرنے کا طریقہ کیا قرآن میں صرف پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں؟ توحید کا بیان نہیں ہے، رسالت کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا بیان نہیں ہے، شرک کی مذمت نہیں ہے، اخلاق کا ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ لیکن نہیں، گمراہ کرنا ہو تو ایسی چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے جو لوگ جلدی سے سمجھ سکتے ہو، حقیقت نہیں بیان کی جاتی۔ تو نضر ابن الحارث کا یہ جملہ ہے، لو نشاء، کہ اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اس لیے کہ یہ تو بس پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں، سٹوریز ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور وہ بات یاد کیجئے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر پر جب نکل رہے تھے، ابو جہل نے ایک غلطی کی تھی۔ کیا کسی کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ، ابو جہل کعبے کا غلاف پکڑ کر کے دعا مانگ کے آیا تھا کہ اے اللہ، اگر محمد کا دین برحق ہے تو ہمیں تباہ کر دینا۔ وہ دعا یہاں ذکر کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ان لوگوں نے کہا۔ کب کہا تھا؟ بدر کے لیے نکلنے سے پہلے۔ کیا؟ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اگر یہ دین برحق ہے، مِنْ عِنْدِكَ، اور آپ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیجیے گا۔ مطر عربی میں بارش کو کہتے ہیں، اور امطار کثرت سے بارش ہونے کو کہتے ہیں، امطر کہتے ہیں بارش کے لیے مانگنا کہ ڈال دیجیے ہم پر، حجارہ پتھر آسمان سے، یا اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب اتار دیجیے۔ دو دعائیں کی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ دعا ابو جہل غزوہ بدر میں جانے سے پہلے بھی کر رہا تھا، اور یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے تشریف مدینہ نہیں لے گئے، بلکہ آپ مکہ ہی میں تھے۔ تو حضور کو اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ قرآن کوئی سچی کتاب نہیں ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں، تو اس چیلنج کو اپنے لیے، اپنے غلط عقیدوں کے لیے ڈھال بنانے کے واسطے کیا کہا کہ اگر تمہارا قرآن سچا ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے ہلاک کر دے۔ لڑائی میں جب لوگ ہار جاتے ہیں تو آخری جملہ کیا ہوتا ہے؟ جب ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے لڑنے وڑنے کا تو پھر آدمی کیا کر دیتا ہے؟ قیامت میں دیکھ لو، چونکہ اب دنیا میں تو دیکھ نہیں سکتے، ہوگی طاقت ایک۔ دوسرا اس لیے کہ جو واقعی قیامت میں دیکھنے کی نیت والا ہوتا ہے وہ پہلے ہی مرتبہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ بحث میں انوالو ہونے کے بعد جب لڑائی کا مواد ختم، اب آخری میں آ کر کے بولے گا تو اللہ تو دیکھ رہا نا بھائی۔ ایک۔ دوسرا، جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی قرآن پیش کر سکتے ہیں تو لوگوں نے اس سے سوال کیا، پیش کر دے۔ کیا سوال کیا؟ جب تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم بھی قرآن جیسی باتیں کہہ سکتے ہیں تو دو چار کہہ کے بتا دو۔ اور معلوم تھا نضر ابن الحارث کو کہ میری 1000 نسلیں بھی کوشش کر لیں تو قرآن جیسے الفاظ تو نہیں بتائے جا سکتے، اس لیے کہ اندر سے جانتا تھا کہ یہ کلام انسانوں کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ لیکن بدمعاشی، تو بدمعاش جب پھنس جاتا ہے تو یہ پینترا اختیار کرتا ہے، اے اللہ اگر یہ دین محمد کا برحق ہے تو ہم پر پتھر برسا دے لوگوں کے سامنے۔ تو لوگوں کو یقین ہوا کہ واقعی اگر حق ہوتا تو آدمی اتنی جرت تھوڑا ہی کرتا، آدمی اتنی ہمت تھوڑا ہی کرتا کہ اتنا بڑی دعا کر دے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مسجد میں جا کر قرآن اٹھا کر قسم کھاؤ لڑائی میں، یا کسی کو اپنی صفائی دینی ہوتی ہے تو وہ بیچارہ کیا کہتا ہے، میں مسجد میں آ کر قرآن اٹھا کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ بات میں وزن پیدا کرنے کی خاطر
مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ایک ضابطہ بیان کیا. بہت اہم آیت ہے. دیکھیے میں نے اوپر اس لیے کلام بہت کم کیا کہ یہ آیتیں بڑی اہم ہیں, بہت توجہ سے سنیے. وما کان اللہ لیعذبہم, تین باتیں اللہ نے بیان کی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دو ضابطے ہیں. پہلا ضابطہ یہ کہ اگر اللہ کو عذاب دینا ہوتا ہے, کسی بستی والوں پر بھیجنا ہوتا ہے, تو انبیاء سابقین کے جتنے واقعات ہم پڑھ کر کے آئے ہیں اس میں ہم نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ انبیاء سابقین کی قوموں پر جب جب عذاب آیا, پہلے نبی کو ان کی بستی سے باہر بھیجا گیا اور پھر بستی پر عذاب نازل کیا گیا. یہی تو ہوا لوط علیہ السلام کا واقعہ کہ لوط علیہ السلام کو حکم ملا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا, رات کے وقت میں میرے بندوں کو لے کر کے نکل جانا, اور خبردار ایک بھی آدمی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے. إِلَّا امْرَأَتَكَ, ہاں آپ کی بیوی پلٹے گی, کانت من الغابرین, پھر وہ عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں شامل ہو جائے گی. تو حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہو یا حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات ہوں, رات کو ان کو بستی سے باہر نکال دیا گیا, پھر بستی میں جو لوگ بچے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے, مکے والوں پر عذاب نہیں آ سکتا تھا. نضر ابن الحارث دعا مانگ رہا ہے کہ محمد اگر سچے ہوں تو ہم پر عذاب بھیجیے, اور اللہ کے عذاب کا ضابطہ یہ ہے کہ جس شہر میں جس بستی میں محمد ہوں گے, نبی ہوں گے, اس بستی پر عذاب نازل نہیں کریں گے. تو نضر ابن الحارث کی دعا فی الفور تو قبول نہیں ہونے والی. ٹھیک. دوسری بات, ایک اور شکل تھی مکے والوں کی کہ وہ بیت اللہ کی عبادت کرتے تھے, طواف کرتے تھے. بعض لوگ ننگا طواف کرتے تھے, سارے نہیں, بعض, اور اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ کرتے تھے کہ اس پر زیادہ ثواب ملے گا. اور ان کی عبادت کیا تھی؟ ان کی عبادت تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں مارنا. مشرکین مکہ کی عبادت میں تالی ضرور تھی, بتوں کے سامنے بیٹھتے تھے اور تالی بجا بجا کر کے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے. آج بھی عبادت باقی ہے, مشرکین میں ہے نا. اور بدقسمتی سے بعض اچھل کود کرنے والے جاہل مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے. ناچنا کودنا اسلام کی عبادت میں کہیں سے کہیں تک نہیں, کہیں سے کہیں تک نہیں, صرف ایک جگہ ہے, وہی مردوں کے لیے ہے کہ تھوڑا نارمل رفتار سے تیز چلو. کہاں؟ سعی میں, صفا مروہ کے درمیان میں, بس. اس کے علاوہ بھاگ دوڑ, اچھل کود, چیخنا چلانا ہماری عبادتوں میں داخل نہیں ہے, اور کوئی عقل مند آدمی اس کو عبادت سمجھ بھی نہیں لیتا. تو ان کی عبادتوں میں ایک چیز یہ ہوتی تھی, اگرچہ ننگا طواف کرتے تھے, اس کو دوسرے میں لگا کے دیکھو, اگرچہ کہ ننگا طواف کرتے تھے, مگر زبان پر ایک لفظ ہوتا تھا, زبان پر ایک لفظ ہوتا تھا, اور وہ لفظ کیا ہوتا تھا؟ غفرانک. کیا بولتے تھے؟ غفرانک. کیا معنی ہوتے ہیں غفرانک کے؟ اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے. بس ان کی زبان پر یہ چلتا تھا غفرانک. یاد سے اسی میں لگایا کرو, غفرانک. تو اب دیکھو آپ, استغفار, مشرکین مکہ کافر لیکن استغفار. اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, کہ اگر وہ استغفار کر رہے ہوں گے اگرچہ کہ کافر ہوں گے تو ان پر بھی عذاب نہیں آئے گا دنیا میں. عذاب کے دو ضابطے متعین ہو گئے. پہلا, جب تک نبی موجود ہیں
تب تک عذاب نہیں، جب تک استغفار جاری ہے تب تک عذاب نہیں۔ دو باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اس آیت کو آج کے زمانے میں بھی علماء نے جاری مانا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ کہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں لیکن اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، زندہ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں لیکن آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، حیات ہیں۔ اس پر بھی ہمارے پاس بہت تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، حیات انبیاء کا مسئلہ بہت تفصیل سے میں نے اس پر بات رکھی تھی کہ کس کی حیات کس درجے کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول جب اپنی قبر میں حیات ہیں تو گویا کہ ہماری دنیا ہی کے اندر موجود ہیں، اگرچہ کہ عالم برزخ ہے۔ اس لیے اس امت پر اجتماعی طور پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے نہیں آنے والا ہے۔ ٹکڑیوں پر عذاب آ سکتا ہے، کسی ایک جگہ عذاب آئے، کسی ایک جگہ عذاب آئے، لیکن پوری امت ایک لخت عذاب میں مبتلا ہو جائے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ بات باقی نہیں رکھی ہے۔ اور امت کا گنہگار جب تک استغفار کرتا رہے گا تب تک وہ بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ امت کو دو چیزوں کو زندہ کر لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کر لو، جیسے آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے آپ بولتے تھے، کیسے آپ کھانا کھاتے تھے، اور کیا چیزیں آپ کو پسند تھیں، کیا چیزیں آپ کو ناپسند تھیں، ان چیزوں کو زندگی میں آدمی لا لے، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، بازار میں، گھر میں، مسجد میں، تو ان چیزوں سے آدمی کی زندگی میں گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ داخل ہو گیا۔ آپ جیسے اعمال کی نقل آ گئی۔ اب جب نقل آ جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی حضور کی نقل کی برکت سے اصل فائدہ دے دے گا، عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا آدمی۔ دوسرا مستغفرین، استغفار۔ کافر بھی اگر استغفار کرے تو عذاب سے بچتا ہے، اگر مومن استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کس درجے کی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے استغفار کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تو اب دیکھیں ان دونوں چیزوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے پاس کب تک تھے؟ ہجرت تک تھے۔ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ منتقل ہو گئے تو اب تو مکے والوں پر عذاب آنا چاہیے تھا، مگر دوسرا فیکٹر کام کر رہا تھا۔ وہ کون سا تھا؟ استغفار والا۔ اب اس میں ایک اور نقطہ لکھا حضرت مولانا محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے، فرمایا کہ دیکھو ہجرت کر کے جب مدینہ حضور تشریف لے گئے تو صرف حضور کے ساتھ ایمان والے بھی جو گئے وہ پورے نہیں گئے، بلکہ ایک بڑی تعداد ایمان والوں کی مکہ میں باقی تھی۔ ارے وہ صلح حدیبیہ کے بعد کون سے صحابی ہیں جو بھاگ کر کے آ گئے تھے؟ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آ گئے تھے نا نکل کر کے۔ تو اس طرح سے جو صحابہ مکہ میں رہ گئے تھے ظاہر ہے کہ وہ بھی استغفار کر رہے تھے، تو ایمان والے کچھ تھے، ان کے استغفار کی برکت سے اس علاقے کے کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عذاب سے بچا رکھا تھا۔ جمعیت علماء کے ایک قدیم ذمہ دار تھے حضرت مولانا عبد العلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لکھنؤ کے تھے۔ ان کے صاحبزادے کو ہم نے پچھلے سال یہاں بلایا تھا مدح صحابہ کے عنوان سے، حضرت مولانا عبد الباری صاحب لکھنوی کو، اسار گارڈن میں بڑا جلسہ ہوا تھا۔ اصل بیان تو ان کا ہی تھا لیکن دوسرے لوگوں نے کافی وقت خراب کیا تھا اس جلسے میں۔
تو انہوں نے ایک مرتبہ دہلی میں تقریر کرتے ہوئے بڑی طاقت اور شدت کے ساتھ فرمایا تھا، رام لیلا گراؤنڈ میں، جب مسلمانوں کو دہشت گردی کا طعنہ دیا جا رہا تھا، 2008-9 کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہو تو مارو، کاٹنا چاہتے ہو تو کاٹو، مگر یاد رکھو لال قلعے کی لالی اسی وقت تک ہے جب تک مسلمان باقی ہے۔ ہم نے اللہ کے عذاب کو روکا ہوا ہے، یہ کہا انہوں نے، اور یہ اسی آیت سے نکال کر کہا تھا، ہم نے اللہ کے عذاب کو روکا ہوا ہے، ورنہ اللہ کبھی کہ دنیا کا نظام ختم کر دیتا، تو اب مارو مسلمانوں کو، تو نقصان تمہارا ہے۔ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے سے روکنے والی قوم مسلمانوں کی تھی، اور تم انہی کو، اپنے محسنین کو تم دنیا سے مٹانا چاہتے ہو۔ بڑی طاقت کے ساتھ حضرت نے للکار کر فرمایا تھا۔ مجھے جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں تو وہ حضرت کا جملہ میرے کانوں میں گونجنے لگتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حضور کے ہجرت کرنے کے باوجود کچھ مسلمان باقی تھے، اور ایک وہ کہ وہ خود بھی بعض حالات میں استغفار کے جملے کہتے تھے، غفرانکا طواف کے بیچ میں۔ اب دونوں عذابوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا رکھا تھا۔ جب وہ بدر کے میدان میں آئے تو ابو جہل والی دعا قبول ہو گئی، اور یہ نضر ابن الحارث بھی بدر میں پکڑا گیا تھا، قید ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ تجھے تو قتل کروں گا، اس لیے کہ اس کی شیطنت، اس کے گستاخانہ جملے اللہ کے نبی کے مقابلے میں، تو حضور نے فرمایا کہ اس کی تو گردن اڑے گی۔ ابو جہل تو میدان میں ہی مارا گیا، نضر ابن الحارث مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑا گیا، بعد میں پھر فدیہ دے کر کے چھوڑا گیا، اور لیکن بعد میں پھر ایک جنگ کے اندر ہی نضر ابن الحارث کی گردن اڑا دی، غالباً حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، چاہے دعا ہو کہ بد دعا ہو، اثر ضرور کرتی، دیر سے ہی صحیح لیکن اثر ضرور ڈالتی ہے۔ اس لیے اولاد کو کبھی بھی ڈانٹنے میں غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ مرتی کیوں نہیں، مرے گی، آپ کی آنکھوں کے سامنے مرے گی، اس لیے کہ آپ کی تمنا ہے کہ وہ مرے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں اس کو۔ تو بہت احتیاط کے ساتھ ڈانٹنا چاہیے، کسی کو ڈانٹنا ہو، خاص طور سے اپنے اولاد کو۔ اب ایک چیز اور ہے، جب استغفار کرنے والے بھی چلے گئے، اللہ کے رسول بھی مدینہ منتقل ہو گئے، تو ان پر عذاب کو لانے کا ایک بڑا زبردست سبب مکے والوں میں پایا جاتا تھا، وہ تھا اہل ایمان کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا ہو گیا ان کو کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ آسان ترجمہ، اور اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دے گا؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جبکہ یہ لوگوں کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ وہ بیت اللہ کے متولی بھی نہیں ہیں۔ مکے والے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سمجھ کر، چونکہ تعمیر کی تھی بیت اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پورا عرب حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، تو ہمارے آبا و اجداد میں حضرت ابراہیم نے چونکہ مسجد کی تعمیر کی، لہذا بیت اللہ کے متولی ہم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی متولی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تو متولی ہونے کا شرف خاندان کو نہیں ملتا۔ متولی وہ ہو سکتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی عادات و صفات کا حامل ہوگا۔ خاندانی تولیت کا جنازہ نکال دیا قرآن نے اس آیت میں، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، کہ یہ لوگ کعبے کے متولی نہیں ہیں۔ جب متولی نہیں ہیں تو پھر کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے اہل ایمان کو کیوں روکتے ہو؟ کیا حق پہنچتا ہے تم کو؟
کب روکا تھا؟ کب روکا تھا؟ حدیبیہ کے موقع پر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لا رہے تھے احرام کی حالت میں، آپ کے ساتھ صحابہ کی تعداد تھی تقریباً 10,000، اور خواب دیکھا آپ نے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی ہوتا ہے، گویا کہ خواب میں آپ کو اشارہ دیا گیا کہ عمرہ کرو۔ آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ ذکر کیا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ 6 سال ہو گئے بیت اللہ کو دیکھ کر کے، چونکہ 6واں سال تھا ہجرت کا، 6 سال ہو گئے بیت اللہ کو دیکھ کر کے، لہٰذا بیت اللہ کی آپ کو خواب میں عمرے کی اجازت مل رہی ہے، چلے عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ ذوالحلیفہ سے آپ نے احرام باندھا اور پھر وہاں سے آپ مکہ تشریف لائے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا، حضرت عثمان کو مکہ بھیجا کہ ان سے کہہ دینا کہ ہم جنگ اور لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، بلکہ ہم صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، ہم عمرہ کر کر کے واپس ہو جائیں گے۔ سہیل ابن عمرو وغیرہ نے سختی سے منع کیا کہ نہیں۔ تو یہ جو منع کیا گیا ہے یہ تولیت کے حق کی بنا پر منع کیا گیا تھا کہ کعبہ ہمارا ہے، ہم جسے چاہیں گے اس کو داخل ہونے کی اجازت دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، مسجدیں کسی کی جاگیر نہیں ہو سکتی، نہ صدر کی، نہ متولی کی، نہ امام کی، نہ مؤذن کی۔ یہاں کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو نہیں روک سکتا، روکے گا عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کسی عنوان سے روکے، فکر کی مخالفت، جماعت کی مخالفت، مسلک کی مخالفت، نظریے کی مخالفت، ذاتی دشمنی، سیاسی دشمنی، دینی دشمنی، کسی کو حق نہیں پہنچتا روکنے کا۔ وما كانوا اولیاءہ، وہ اس کے متولی نہیں ہے۔ متولی کون؟ عام ضابطہ بنا دیا اللہ نے، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ کعبے کے متولی تو وہ ہیں جو تقوی والے ہیں، جس میں جتنا تقوی وہ اس کا اتنا بڑا خادم۔ اب تقوی میں کیا کیا شکلیں لکھی مفسرین نے؟ سب سے پہلے نمبر پر تقوی میں کیا چاہیے؟ شرک سے پاک ہو، اور یہ سب کون ہیں؟ پکے مشرکین، ایسے چھوٹے موٹے مشرکین نہیں، ایک دم مضبوط مشرکین۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہی تم آؤٹ ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر عبادات کی پابندی، تیسرے نمبر پر سنن و مستحبات کا اہتمام، اور چوتھے نمبر پر حرام و حلال سے حرام اور مکروہ سے اجتناب۔ یہ 5 چیزیں لکھی مفسرین نے، میں نے 2 ملا دیا آخری۔ تو اس طرح سے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ، جو پڑوسی ملک کے ہیں اور مولانا سرفراز خان صفدر کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی ایک بڑی تفسیر ہے بہت شاندار۔ تفسیر کا نام ہے معالم العرفان۔ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگوں کو شکایت ہو تو حوالہ مل جائے، آگے والی بات سخت ہے۔ حضرت نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آج بھی مساجد کی کمیٹیوں میں اسی اصول کو ملحوظ رکھا جائے گا کہ مساجد کے ذمہ دار صرف وہ بن سکتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ہاں، تقوی نہیں، خدمت نہیں۔ اور تقوی میں سب سے پہلے شرک و بت پرستی سے پاک ہو، بدعات سے نفرت ہو، سنتوں سے محبت ہو، عبادتوں کا پابند ہو، حرام مال سے بچنے والا ہو، مکروہ اور ناجائز چیزوں سے اجتناب کرنے والا ہو،
اور پھر سب کے لیے مسجد کے دروازے کھلے رکھنے والا ہو، ہر ایک کے لیے جگہ دل میں ہو کہ آؤ نماز پڑھو، اللہ کے گھر کی عبادت، اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے بنا ہے۔ ہم کسی کو سجدے سے، کسی کو نماز سے، کسی کو دعا سے نہیں روک سکتے۔ گھر اللہ کا، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ میرا گھر ہو تو میری بات چلے گی۔ میں آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں اور کہوں کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے، تو آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کون ہوتے ہو میرے گھر میں آنے سے روکنے والوں؟ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں میں لوگوں کو آنے سے روکے؟ ہم دشمنی میں اللہ کے بیان کردہ اصول بھول جاتے ہیں، اور آج امت کا حال کیا ہے کہ ہمارے اپنوں کے بستر اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں، ہمارے اپنوں کو باہر ڈھکیل دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک کر رہا ہے، ہر طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ باہر بستر پھینک دیا، نہیں تم یہاں نہیں آ سکتے، تم یہاں نہیں آ سکتے۔ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ سوال تو یہ ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ اللہ ہیں، اللہ کا گھر ہے تو اللہ جب اجازت دے رہا ہے کہ آؤ، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ توبہ، بہت بڑا جرم ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہے اس کا۔ اور ہم جمعوں میں اس لیے نہیں بولتے کہ ہم کو ڈر لگتا ہے کہ ہماری خطابت چھن جائے گی، ہماری امامت چلی جائے گی، ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہماری امارت چلی جائے گی، لوگوں کا سلام ختم ہو جائے گا، لوگوں کا اکرام چلا جائے گا، جو ہمیں گاڑیوں میں بٹھا کر گھومتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا۔ چاہے اللہ کا گھر پامال ہو، چاہے اللہ کا حکم ختم ہو جائے، چاہے قرآن کی آیتوں کا انکار ہو، لیکن مجھے اپنی کرسی بچانا ہے، اپنی خطابت بچانی ہے، اپنی امامت بچانی ہے، اپنے دوستوں کو خوش کرنا ہے، اور میں نے اللہ کو ناراض کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ اللہ جواب مانگے گا قیامت کے دن مجھ سے بھی، میں بھی مجرم ہوں۔ وما ان اولیاؤہ الا المتقون۔ دوسرا پہلو، مسجدوں کے ذمہ داروں کو یہ آیتیں سمجھانی چاہیے کہ صدر صاحب کون ہوں گے، مجموعے میں جو سب سے متقی ہوگا وہ ہمارا صدر ہوگا۔ یقیناً یہ ہمت ہم کو پیدا کرنی پڑے گی، یقین مانیے ہم کو ہی پیدا کرنی پڑے گی یہ ہمت۔ سیکرٹری کون بنے گا؟ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ بنے گا۔ خازن کون؟ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ بنے گا۔ ممبران کون؟ جو سب سے زیادہ متقی ہوں گے وہ بنیں گے۔ داڑھی منڈے، فاسق، فاجر، اللہ کے رسول کے باغی، حرام خور، ناجائز اور جائز میں فرق نہیں کرنے والے، بے پردگی، بے حیائی، ناچنے گانے والی چیزوں میں بے محابہ شریک ہونے والے، دین کے معاملے میں ذرہ برابر غیرت دل میں جس کی نہ ہو، ایسے سارے ہماری مسجدوں کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، ملاقات کے لیے آیا۔ حضرت سفر پہ جا رہے تھے تو نماز کے لیے رکے، تو ایک صاحب آ کر کے ملنے لگے، تو جیسی آپ کی داڑھی ہے نا ایسی داڑھی تھی۔ حضرت سے مصافحہ کرنا، تو حضرت نے مصافحے سے ہاتھ چھین لیا، کہا کہ نہیں، آپ کا چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے جیسا نہیں ہے، آپ کون ہیں؟ خاموش بیٹھ جاتا تو مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں صدر ہوں مسجد کا۔ کہا کہ بھائی گاڑی نکالو، میں نہیں نماز پڑھتا یہاں پہ۔ تقویٰ۔ اس کے بعد حضرت نے یہ آیت پڑھی، متقی وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر سنتیں ہوں گی۔ دیکھیے ایک بات صاف سمجھ لیجیے، داڑھی کے مسئلے میں کسی کو میں نشانہ نہیں بناتا، آپ کو تو معلوم ہے، آپ سب میرے اپنے گھر کے لوگ ہوں۔
گھر کے لوگ کوئی برا نہ مانیے گا، مانیں گے بھی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ آپ سے مجھے کوئی فائدہ ہے نہ آپ سے مجھے کوئی خطرہ ہے۔ ایک اصول میں بتانا چاہتا ہوں، ہمارے نبی علیہ السلام نے داڑھی کے بارے میں صاف حکم دیا کہ چھوڑو، ٹھیک ہے؟ اب حکم عام ہے، داڑھی چھوڑو، کہاں سے کاٹنا جائز ہے، یعنی کہاں تک اس کی لمٹ کیا ہونی چاہیے، یہ صحابہ نے بتایا، سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے یہ نہیں بتایا کہ کتنی رکھنا ہے، یہ کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا۔ کب بتایا؟ حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت، میں آج نام بھول رہا ہوں صحابہ کا، وہ فاتح مصر کون تھے؟ عمرو ابن العاص، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عمرو ابن العاص کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمرو آئے حضور کے خیمے کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی حلق کروایا تھا اور آپ نے غسل کر کے دوسرا لباس پہنا، تو آپ کے بال مبارک صحابہ میں تقسیم ہو رہے تھے، صحابہ آپ کے بالوں کو تقسیم کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص آئے، صرف انہوں نے حلق کروایا تھا، ابھی کچھ نہیں کیا، حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری داڑھی بڑھ رہی ہے، یوں انہوں نے داڑھی پکڑی، فقبض لحیتہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنی داڑھی کو اپنے قبضے میں لیا، اس طرح، ٹھیک ہے، لے کر کے نیچے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کاٹا، حضور نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مشت کا رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، کوئی اگر کاٹنا چاہے تو اس کے لیے یہ لمٹ ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اصول میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی نہیں کاٹنا چاہتا ہے، چلتی کا نام گاڑی اور بڑھتی کا نام داڑھی، کوئی اگر بڑی کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ استنجا میں بیٹھنے کے لیے داڑھی کو جیب میں رکھنا پڑے، اتنی بڑی بھی نہ ہو، داڑھی کا مذاق بھی نہ ہونا چاہیے۔ لیکن صحابہ کی داڑھیاں جو ہوتی تھیں یہ سینے پر آتی تھیں، صحابہ کی داڑھیاں سینے پر آتی تھیں، جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ سینہ چوڑا تھا اور داڑھی کے بال آپ کے سینے پر اس طرح سے لہراتے تھے، تو یہ تو صحابہ کا عمل ہے، لیکن اجازت ایک مشت تک ہے، ایک مشت کے اوپر کی اجازت شریعت میں نہیں رکھی ہے، تو اتنی آدمی فکر کر لے۔ تو آج کی مسجدوں میں حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ اگر ہم کو دیکھتے، آج کے زمانے کے صدور کو اور آج کے زمانے کے معتمدین کو اور آج کے زمانے کے خازنین کو اور آج کے زمانے کے کیا کہتے ہیں ممبران کو، تو کسی بھی مسجد میں نہیں پڑھتے نماز، کہتے کہ تم جیسے جاہلوں نے مسجد کا ناس پیٹ رکھا ہے اور تم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اور آپ کے چہرے سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اور تم اللہ کے نبی کی مسجد کی خدمت کر رہے ہو، اللہ کے گھر کی۔ تو تھوڑا سا ہم کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ حقیقت ہے، قرآن تو سچائی بیان کر رہا ہے کہ مسجد کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ متقی، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں، وہی تو لکھا ہے ولکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ مسجد کے ذمہ دار متقی ہونے چاہیے۔ ان اولیاءہ الا المتقون۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ ان کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ وما كان صلاتهم عند البيت۔ صدر صاحب بول سکتے نا بھائی کہ ہم نماز کو نہیں آ رہے ہیں کیا؟ ہم نماز میں نہیں آ رہے ہیں کیا؟ تو اللہ کہتے ہیں آتے تو ہو، لیکن کیا کرتے ہو آ کر کے وہ بھی تو دیکھو، کہ کبھی امام نہ ہو تو نماز پڑھانے کے قابل ہو، کبھی امام صاحب نہ آئے تو کون پڑھائے نماز؟ کون؟ صدر پڑھائے؟ اصولاً تو یہی ہے نا بھائی، نظام ہے نا، با جماعت نماز ہمارا ایک نظام ہے اسلام کا،
اب اگر وہ ذمہ دار نہ آ پائے تو کون ذمہ دار؟ نظام کا ذمہ دار جو ہوگا، مسجد کی خدمت کا جو ذمہ دار ہوگا، وہی ذمہ دار ہوگا مصلی کا۔ ایسے آدمی کو چن کر کے بنانا چاہیے، نہ سوشل اسٹیٹس دیکھو، نہ جیب دیکھو، نہ پیسہ دیکھو، کچھ نہیں، تقویٰ دیکھو، تقویٰ۔ پھر دیکھیں مسجدوں کا حال، مسجدوں کا معاملہ کیسے۔ اب تو سازشیں، صدارت پر چڑھانے کے لیے سازشیں، صدارت سے اتارنے کے لیے سازشیں، دونوں کے دونوں ایک ہی حمام کے ہیں۔ جس کو چڑھاتے ہیں بڑی آزمائشوں، بڑی امیدوں کے ساتھ، اسی کو پھر بڑی سازشوں کے ساتھ اتار بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو ختم کر دو، ہٹا دو، ہٹا دو، ہٹا دو، ہٹا دو۔ کیوں؟ یہ کرنے والے ہیں، یہ ازمپشنز، اپنے سے ہی کچھ چیزیں سوچ لی کہ نہیں ان کو ہٹا کر وہ ان کو لانے۔ میں نے تو اتنے قصے سن رکھے ہیں کہ جس مسجد میں 2-4 مرتبہ چلا جاؤں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کو اب یہاں خطابت پہ لانے والے ہیں۔ مولانا فری میں مل رہا ہے چائنا بازار میں، اور جو چاہے وہ خرید لے مجھے، ہماری بھی تو کوئی قیمت ہوگی۔ حضرت مولانا سید اندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا غالباً، بہت پیارے آدمی تھے، علامہ کشمیری کے بیٹے۔ ارے مولانا خضر کشمیری آئے تھے نا، ان کے والد صاحب، وہ جب آپ جیسے ہم جیسے جاتے حضرت کی خدمت میں، حضرت نلگنڈے میں جلسہ ہے، بیان کے لیے تشریف لائیں تو حضرت مولانا ارشد مدنی کے استاد تھے، اور میں نے دیکھا حضرت، یقین مانیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب جمعیت کے صدر تھے۔ مولانا اندر شاہ کشمیری، ارے یار کبھی آپ لوگ میرے ساتھ دیوبند چلو، یہ ساری چیزیں جو میں سنا رہا ہوں نا وہاں پریکٹیکل بتاتا ہوں کیا ہوا تھا۔ مولانا اندر شاہ کشمیری وہاں سے مسجد انور شاہ سے عصر کی نماز پڑھ کر آ رہے، اور یہاں سے مولانا ارشد مدنی رحمت دامت برکاتہم وہ آ رہے تھے ادھر سے اپنی گاڑی میں دلی جانے کے لیے۔ تو اب دیکھو وہاں سے مولانا پیدل آ رہے ہیں، اندر شاہ صاحب لاٹھی ہاتھ میں ہوتی تھی، عصا، ادھر سے ارشد صاحب کی نوا آ رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت کی نظر پڑی علامہ پر، ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی روڈ چھوڑ کر کے مٹی میں کھڑی کر دو، مٹی میں گاڑی رکھ دی اور خود اتر گئے۔ یہ بھی ضعیف، اتر کر کے اس طرح ارشد صاحب کو دیکھا اپنے ایسا لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ سنت بھی ہے، نبی علیہ السلام جب کھڑے ہوتے تھے تو اپنی عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے ایسا ٹیک لگا کر انتظار کیا، ہم بھی آ رہے تھے مسجد انور شاہ میں نماز پڑھ کے، ہم بھی مولانا اندر شاہ کے پیچھے آ رہے تھے۔ گاڑی رکی، مولانا ارشد مدنی اترے، مولانا اندر شاہ صاحب آہستہ 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 آنے لگے۔ تو دور سے جب دیکھا حضرت کو تو انہوں نے کہا کہ ہاں مولوی ارشد کہاں جا رہے ہو؟ تو بہت ادب کے ساتھ آئے، مصافحہ کیا، کہا کہ حضرت دلی جا رہا ہوں، دہلی، دعا فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، کیا بات چیت رہی، بات چیت کی 2-4 منٹ، چونکہ یہ کانگریس کے نائب صدر تھے پورے اتر پردیش کے، مولانا اندر شاہ صاحب، یہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے گولڈن ٹیمپل جو ٹرین چلتی ہے دلی سے امرتسر کے لیے، دیوبند میں اس کا سٹاپ نہیں تھا، تو صرف مولانا اندر شاہ کشمیری نے اپنے لیٹر کے ذریعے سے اس کو وہاں پر رکوایا۔ آج تک وہ ٹرین رکتی ہے وہاں پر گولڈن ٹیمپل۔ تو حضرت ملاقات کر کے نکل گئے، رعب بڑا تھا۔ تو جب ان سے آپ جیسے ہم جیسے پوچھتے تھے حضرت نلگنڈے میں جلسہ ہے تشریف لائیے، یہاں دیورکنڈہ ہم نے بلایا تھا حضرت کو، تو ایک سوال یہ پوچھتے، اب زبان موٹی تھی حضرت کی، کتنے کی تقریر کروائے گا؟ کیا پوچھتے تھے؟ کتنے کی تقریر کروائے گا؟ کیا مطلب؟ ارے تقریر 10,000 کی ہوگی کہ 20,000 کی ہوگی کہ 25,000 کی ہوگی، کتنے کی تقریر کروائے گا؟ مذاق سے۔ تو کہتے کہ حضرت جتنی کی آپ کہیں۔ تو حضرت یہ کہتے ارے بچوں ابھی تک مجھے خریدنے والا پیدا نہیں ہوا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم بھی ان کے شاگرد ہیں، اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کہیں ہم 2-4 مرتبہ پڑھ نماز کے لیے پہنچ جائیں تو اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ اب یا شاید مولانا یہاں خطابت کے لیے آنے والے ہیں۔ سازشوں کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور سازش کرنے والوں کی سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور چھوٹی سوچ کے ساتھ اور پیر کی موچ کے ساتھ آدمی لمبا سفر
کر نہیں سکتا۔ آدمی کو بہت وسیع دل والا ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم پرسوں کے اجلاس میں بہت تکلیف کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ آج ہمارا دل بہت تنگ ہو گیا ہے کام کرنے کے معاملے میں، دین کا کوئی کام ہم اپنے علاوہ کسی کو کرنے نہیں دیتے۔ وسعت پیدا کرو تو کام کے اندر وسعت ہوگی، لوگ آگے بڑھیں گے۔ تو بہرکیف آتے تو ہیں نماز کے لیے، عبادت کے لیے، مگر کیسی ہوتی ہے نماز؟ وہ فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت، بیت اللہ کے پاس تمہاری نماز کیسی؟ الا مکاءن، مکاءن کہتے ہیں سیٹی بجانے کو، منہ سے سیٹی مارنا، وتصدیہ، تصدیہ کہتے ہیں تالی مارنے کو۔ اب آپ پرانے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہوئے اس طرح تالی مار مار کر کے طواف کرتے تھے، سیٹی نکال نکال کر کے طواف کرتے تھے۔ آج بھی مشرکین کی بعض قوموں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور بعض ہمارے اپنے بھی مسجدوں میں جو آج کل ذکر کے حلقوں کے نام پر جو اچھل کود کے ویڈیوز آتے رہتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا ذکر کیسا؟ خاموشی کے ساتھ بیٹھو، اللہ اللہ کہو، تسبیح ہاتھ میں لو، اللہ کو یاد کرو، قرآن شریف کھولو، اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ باقی اچھلنا کودنا، ادھر سے ادھر دوڑنا، بعض مزاروں پر عورتوں کو دوڑایا جاتا ہے پیسے دے کر کے، یہ تو پیسے پکڑ، 3 گھنٹے کا ڈرامہ شروع، اب وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہی، لوگ پکڑنے آ رہے ہیں اس کو۔ میں نے تو سنا کہ یہاں کوئی پرانے شہر میں جب وہ پنکھے نکلتے ہیں، علم نکلتا ہے، تو وہاں بھی بعض عورتیں یہ سب ڈرامے کرتی ہیں۔ حال آنا، کون سا حال ہے یہ نہیں پتا بھائی، یہ ساری چیزوں کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرماتے ہیں کہ جس عذاب کی تم دعا کر رہے ہو نا بار بار، امطر علینا حجارۃ من السماء، دنیا میں اگر بچ بھی جاؤ تو آخرت میں تم کو یہ عذاب بڑا خطرناک ملنے والا ہے۔ اور نضر ابن الحارث مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اس کے لیے عذاب ہی تھا۔ ابو جہل مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اس کے لیے عذاب ہی تھا۔ اسی طریقے سے وہ حدیبیہ میں جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا، 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، یہ ان کے لیے عذاب ہی تھا کہ ان کی چودراہٹ ختم ہو گئی، ان کا بڑاپن ختم کر دیا، ان کے ایمپائر کو ہی ختم کر دیا اسلام نے، اور پھر اس دن سے آج تک وہاں اسلام کا نام لینے والوں کی ہی حکمرانی ہے، اور اسلام ہی وہاں کا دین ہے، وہاں کا قانون ہے، وہاں کا مذہب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کا نام لینے والوں میں کچھ ایسے داخل ہو گئے ہیں کہ جو خود اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت قانون، بحیثیت حکومت وہاں ایک اسلام ہی کا نام باقی ہے، اسلامی حکومت ہی لوگ دنیا اس کو سمجھتی ہے۔ تو یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس ملک اور جس شہر کی خاطر تم نے مسلمانوں کو ستایا، وہ ملک اور وہ شہر ہی تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا، یہی تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج سوالات کو چھٹی کر دو، ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ 2 بجے ہی نکلنا ہے یہاں سے، لیکن موضوع لمبا ہو گیا۔ جمعیت علماء ہند نلگنڈا ضلع کے انتخابات چل رہے ہیں، میں وہاں سے اٹھ کر کے آیا ہوں 2 بجے تک کی چھٹی لے کر کے، لیکن اب آدھا گھنٹہ نکل گیا ہے۔ 3 پوسٹ ہوتے ہیں، صدر، سیکریٹری اور خازن۔ جی جمعیت الحفاظ ہے، یہ جمعیت العلماء ہے یہ، جی وہ جمعیت الحفاظ جو ہے شہر کی ہے،